السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دلچسپ حقائق سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ مجھے امید ہے انہیں جان کر آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوگا۔ وہ انسانی تاریخ کا عظیم جرنیل، فاتح اور بادشاہ تھا، اور تاریخ نے اس کے کارناموں کی وجہ سے اسے الیگزینڈر دی گریٹ کا نام دیا، اور دنیا نے اسے اسکندر اعظم بنا دیا۔ اسکندر اعظم کے بارے میں آگے چل کر آپ کو تفصیل سے آگاہ کروں گا۔ ماضی کی عظیم ریاست میکدونیا، جسے آج دنیا کی اکثریت اس کی تاریخ اور نام تک سے ناواقف ہے۔ میکدونیا، جسے آج میسدونیا کہا جاتا ہے، لیکن آج اس عظیم سلطنت کو روم اور گریس یہ نام بھی نہیں رکھنے دے رہے، جس کی وجہ سے اسے اقوام متحدہ میں فارمر یوگوسلاوین ریپبلک آف میسدونیا کہا جاتا ہے۔ جنوب مشرقی یورپ میں بلقان تناسل میں واقع میکدونیا کی سرحدیں گریس، البانیا، کوسوو، بلغاریہ سے ملتی ہیں۔ میکدونیا ایک زمین بند ملک ہے جس کی سرحد کہیں سے بھی سمندر کے ساتھ نہیں لگتی۔ یورپی یونین میں شامل ہونے کا خواہش مند ملک بحیرہ ایڈریاٹک میں واقع ہے۔ میکدونیا کا دارالحکومت سکوپیا ہے، اور سکوپیا ملک کا سب سے بڑا شہر بھی ہے۔ میکدونیا کی آبادی 21 لاکھ کے قریب ہے، جو پاکستان کے شہر فیصل آباد سے بھی کم ہے۔ ملک میں جمہوری پارلیمانی نظام نافذ ہے۔ موجودہ صدر جار ایوانوف ہے۔ وزیر اعظم زوران زائف ہے۔ میکدونیا کا مکمل نام ریپبلک آف میکڈونیا ہے۔ میکدونیا نے یوگوسلاویا سے 1991 میں آزادی حاصل کی۔ سربیا سے میکدونیا کی آزادی کا معاملہ متنازع نہیں تھا، بلکہ یہ عمل ایک عوامی ریفرنڈم کے ذریعے ممکن ہوا۔ اس ریفرنڈم میں معمولی سی اکثریت سے آزادی کے حق میں ووٹ دیا۔ اسی وجہ سے مختلف حلقے غیر شفافیت کے الزامات بھی عائد کرتے ہیں۔ میکدونیا کی ایک جانب بحیرہ ایڈریاٹک ہے جو اسے اٹلی سے لگ کرتا ہے، جبکہ دوسری جانب پہاڑ ہیں۔ میکدونیا کی قومی زبان میکدونین ہے، جسے دنیا کی قدیم ترین زبانوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ میکدونیا میں دوسری بولی جانے والی زبانیں البانین، ٹرکش، رومانی، سربین ہے۔ میکدونیا کا کالنگ کوڈ +389 ہے۔ میکدونیا کی ڈومین نیم .mk ہے۔ میکدونیا میں 64.2% آبادی میکدونین ہے، 25.2% البانین، 3.9% آبادی ٹرکش، 2.7% رومانی، 1.8% آبادی سرب، اور 2.2% مختلف ممالک کے باشندوں کی ہے۔ اور ویور آپ کو بتاتے چلیں، میکدونیا بھی سلطنت عثمانیہ میں شامل رہا ہے، اس لیے میکدونیا میں 4% کے قریب ٹرکش آباد ہیں۔ میکدونیا کی آبادی میں 69% آرتھوڈکس کرسچن، 29% کے قریب مسلمان آباد ہیں۔ مصطفیٰ پاشا مسجد ملک کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ مسلمانوں کو میکدونیا میں ٹربیشی کہا جاتا ہے۔ مسلمان 14ویں سے 15ویں صدی میں ترکوں کے دور میں پہنچے۔ بہت سے میکدونین نے اسلام قبول کیا۔ آج بھی ان مسلمانوں میں ٹرکش ثقافت کی جھلک نظر آتی ہے، اور ٹیٹوو میں واقع رنگین مسجد سلطنت عثمانیہ کی یادگار ہے۔ میکدونیا دنیا کا دلچسپ ترین ملک ہے، جس کی 25% آبادی اس کے دارالحکومت میں آباد ہے۔ میکدونیا کا GDP 33.20 ارب ڈالر ہے۔ فی کس آمدنی $15,977 ہے۔ میکدونیا کی وریو غار کو دنیا کی سب سے گہری گفا کہا جاتا ہے، سمندر سے 77 میٹر کی گہرائی میں ہے۔ میکدونیا ٹائم کے لحاظ سے پاکستان سے 4 گھنٹے پیچھے ہے۔ میکدونیا دنیا کا پہلا ملک تھا جس نے 2006 میں پورے ملک میں وائرلیس انٹرنیٹ فراہم کیا۔ میکدونیا میں ڈرائیونگ رائٹ ہینڈ ہے۔ میکدونیا کی اور ہیڈ جھیل کو دنیا کی قدیم ترین جھیل میں شمار کیا جاتا ہے، جس کی گہرائی 300 میٹر کے قریب ہے۔ اس جھیل میں 200 سے زائد اقسام کی جاندار پائے جاتے ہیں، جو دنیا کی کسی اور جھیل میں نہیں پائی جاتی، اور یونیسکو نے اس جھیل کو ورلڈ ہیریٹیج میں شامل کیا ہے۔ میکدونیا کا کل رقبہ 25,713 کلومیٹر ہے، جو دنیا میں 145ویں نمبر پر آتا ہے۔ میکدونیا وہ ملک ہے جس نے آزادی بنا کسی خون خرابے کے حاصل کی۔ میکدونیا کی کرنسی میکدونین دینار ہے، جو پاکستان کے 2.19 روپوں کے برابر بنتی ہے۔ دنیا کی سب سے اونچی صلیب ملینیم کراس ہے، جو 66 میٹر بلند ہے، جو میکدونیا کے دارالحکومت میں واقع ہے۔ اور میکدونیا کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جس کے 2 جھنڈے ہیں۔ انڈیا میں اپنی ساری زندگی فلاحی کاموں میں وقف کرنے والی مدر ٹریسا بھی میکدونیا میں پیدا ہوئی۔ میکدونیا میں غربت ہونے کے باوجود مہنگائی نہ ہونے کے برابر ہے۔ لوگ سب سے زیادہ میکدونیا میں تعلیم کے سلسلے میں جاتے ہیں، پھر وہیں سے یورپ کے دوسرے ممالک میں رفو چکر ہو جاتے ہیں، اور کئی اس امید پر وہاں پہنچ گئے ہیں جب میکدونیا کو یورپین یونین کی رکنیت ملے گی تو انہیں بھی نیشنلٹی مل جائے گی۔ بلقان خطے کے سیاستدان اپنے سخت رویے کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں۔ میکدونیا میں ایک عام ملازم کی تنخواہ کم از کم 480 یورو کے
برابر ہے۔ میکڈونیا میں بے روزگاری کی شرح 15% ہے۔ میکڈونیا میں بے روزگاری کی شرح 15% ہے۔ اس طرح اس ملک کے تقریباً 6.5 لاکھ شہریوں کے حالات پڑوسی ملک سربیا سے بہتر ہیں۔ ساتھ ہی اس ملک میں بدعنوانی بھی کچھ کم نہیں، لیکن حکومت اسے تسلیم کرنے سے قاصر ہے۔ یوگوسلاویہ اب ختم ہو چکا ہے، لیکن ماضی میں اس کا حصہ رہنے والی قوموں پر بنائے جانے والے لطیفے آج بھی موجود ہیں۔ ان میں سلوینیا کے لوگوں کو کنجوس اور میکڈونیا کے باسیوں کو سست اور کاہل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ میکڈونیا میں 2 زبانوں میں تعلیم دی جاتی ہے، کیونکہ میکڈونین البانوی زبان میں تعلیم نہیں حاصل کرتے اور البانوی میکڈونین میں پڑھنا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ الیگزینڈر میکڈونین بادشاہ فلپس دوئم کا بیٹا تھا۔ الیگزینڈر کو ارسطو جیسا استاد ملا، جو اپنے وقت کا قابل اور ذہین ترین انسان سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے باپ فلپس نے اپنے بیٹے کی جسمانی تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ اس کے لیے شاہی محل سے دور ایک پرفضا مقام پر بھیج دیا تاکہ عیش و عشرت کی زندگی سے وہ سست نہ ہو جائے۔ یہاں اسکندر نے جسمانی مشقیں سیکھی، گھڑ سواری، نیزہ، تلوار بازی کی مہارت حاصل کی۔ اسے دنیا کے بہترین لوگوں نے گھڑ سواری بھی سکھائی، ساتھ ہی ساتھ ارسطو اس کی ذہنی تربیت بھی کرتا رہا۔ میکڈونیا کا الیگزینڈر 20 سال کی عمر میں اپنے باپ فلپس دوئم کی وفات کے بعد بادشاہ بنا۔ وہ دنیا فتح کرنے کے لیے نکلا، یہ اس کے باپ کا خواب تھا۔ الیگزینڈر اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ الیگزینڈر نے ایسے تمام افراد کو قتل کرا دیا جو کسی بھی طرح اسے نقصان پہنچا سکتے تھے، یہاں تک کہ اس نے اپنی شیر خوار ستیلی بہن کو بھی قتل کرا دیا۔ 334 قبل مسیح میں 23 سال کی عمر میں اسکندر 35,000 فوج کے ساتھ میکڈونیا سے نکلا۔ اس فوج میں 30,000 سوار اور 5,000 پیدل تھے۔ اسکندر کی پیدل فوج کی مشہور ترین چیز مقدونوی جتھا تھا۔ یہ 256 فوجیوں کا مربع شکل کا دستہ تھا، یعنی ہر قطار میں 16 سپاہی تھے اور ان قطاروں کی تعداد بھی 16 ہی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں جو نیزے ہوتے وہ بھی 16 فٹ لمبے ہوتے۔ چلتے ہوئے جب پہلی 5 قطاروں کے سپاہی اپنے نیزے آگے کی طرف بڑھاتے تو ان کی نوکیں پہلی قطار سے بھی آگے نکل جاتی۔ اس نے سب سے پہلے پورا یونان فتح کیا، اس کے بعد وہ ترکی میں داخل ہوا، پھر ایران کے دارا کو شکست دی، وہ پھر شام پہنچا، پھر اس نے یروشلم بابل کا رخ کیا، پھر وہ مصر پہنچا۔ مصر میں اس نے ایک نئے شہر کی بنیاد رکھی۔ اس قدیم شہر کا نام اسکندریہ ہے اور یہ آج بھی مصر کے اہم ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کے احساس خودداری میں اس حد تک اضافہ ہو گیا کہ وہ اپنے آپ کو یونانی دیوتا زیوس کی اولاد سمجھنے لگا۔ اس کے قریبی دوست لکیتوس نے اس کو دیوتا ماننے سے انکار کر دیا۔ الیگزینڈر نے اپنا نیزہ اس کے پیٹ میں گھونپ کر اسے مار ڈالا۔ پھر وہ ہندوستان آیا۔ ہندوستان میں اس نے پورس سے جنگ لڑی، اپنے عزیز از جان گھوڑے کی یاد میں پھالیا شہر آباد کیا، مکران سے ہوتا ہوا واپسی کا سفر شروع کیا۔ وہ چاہتا تو یہی تھا کہ اپنے سر پر آدھی دنیا کی فتح کا تاج سجائے میکڈونیا میں داخل ہو، لیکن ابھی وہ بابل میں ہی تھا۔ راستے میں ٹائیفائڈ میں مبتلا ہوا اور 323 قبل مسیح میں 33 سال کی عمر میں بخت نصر کے محل میں انتقال کر گیا اور دوسری روایت کے مطابق اسے زہر دیا گیا تھا۔ یہ زہر اسے ایرانی شہزادی رخسانہ نے دیا۔ اسکندر اعظم نے ایران کی فتح کے بعد ایرانی شہزادی سے شادی کر لی اور اس پر عنایات کی بارش کر دی، مگر شہزادی نے موقع ملتے ہی اسکندر کو زہر دے دی۔ اسکندر اعظم نے کہا تھا، مجھے شیروں کی اس فوج سے ڈر نہیں لگتا جس کا لیڈر ایک گیدڑ ہو، بلکہ مجھے بھیڑوں کی اس فوج سے ڈر لگتا ہے جس کا لیڈر ایک شیر ہو۔ اسکندر اعظم نے آرگنائز آرمی کے ساتھ 10 برسوں میں 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا۔ الیگزینڈر نے فتوحات کے دوران اپنے بے شمار جرنیل قتل کرائے۔ بے شمار جرنیلوں اور جوانوں نے اس کا ساتھ چھوڑا، اس کے خلاف بغاوتیں بھی، اور ہندوستان میں اس کی فوج نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ الیگزینڈر کی بنائی ہوئی سلطنت اس کی وفات کے 5 سال بعد ختم ہوئی۔ جب اسکندر اس دنیا سے گیا اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ دنیا میں الیگزینڈر کا نام صرف اب کتابوں میں سمٹ کر رہ گیا ہے۔ دوستو، یہ تھی میکڈونیا کے متعلق آج کی ویڈیو۔ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے لائک پر کلک کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔